دین ہم تک ایسے نہیں آیا، خون کی ندیوں میں تیرتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے وہ قربانیاں دی ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ محض واقعات پڑھتے ہیں حدیث مبارکہ میں، تاریخ کے اندر، لیکن جن پہ بیتی ہے پتہ ان کو ہے دوستو۔ اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے مالوں کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، کنبہ قبیلہ چھوڑا اللہ کے لیے۔ وطن تو کیا کہتے ہیں؟ وطن تو کشمیر ہوتا ہے نا؟ کیا کہتے ہیں؟ وطن تو کشمیر ہوتا ہے۔ انہوں نے وطنوں کی قربانیاں دیں، اپنا کشمیر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، جنت نظیر چھوڑا، اپنا ماں باپ چھوڑا۔ میرے دوستو، معمولی بات نہیں ہوتی۔ ہم ایک دن دو دن کہیں رہ جائیں تو واپس پلٹتے ہیں۔ پتہ نہیں حضرات صحابہ کرام ہمیشہ کے لیے ہجرت کر کے گئے، اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے حکم، اللہ کے نبی کے حکم کے لیے ہجرت کی۔ خم ذرا بھی نہیں آیا اور ذرا بھی ملال نہیں ہوا، ذرا بھی مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا ہے کتنا بڑا نقصان کر کے جا رہے ہیں، بس اللہ ان کے نظر پیش نظر تھا۔ حضرت صہیب بن سنان رومی، حضرت صہیب بن سنان رومی، یہ مکہ آئے، روم سے مکہ آئے، قسمہ پرسی کی حالت میں تھے، یہاں آئے، اللہ رب العزت نے ان کو مالدار کر دیا۔ ہجرت میں برکت ہے، ان کو مالدار کر دیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کی ہجرت کا حکم دیا تو یہ بھی جانے لگے، اب مالدار تھے، صہیب مالدار تھا۔ تو قریش مکہ کو پتہ چلا کہ صہیب جا رہا ہے، انہوں نے آ کر راستے میں رکاوٹ ڈالی۔ صہیب کدھر؟ فرمایا میں مدینہ ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ کہا ایسے ہجرت کر کے؟ یاد ہے تمہیں جب روم سے آئے تھے تمہارے جسم پہ کپڑے بھی نہیں تھے، آج تو اتنی بڑا مالدار بن چکا ہے، کیا ہمارے مال و متاع، ہمارے علاقے کے مال و متاع کو لے کر اب تو یہاں سے چلا جائے گا؟ ہم تجھے کیسے جانے دیں؟ ہم تجھے نہیں جانے دیتے، یہیں رہو، مال و متاع ہمارا، پیسہ ہمارا اٹھا کر کہیں اور لے کے جا رہے ہو، اور وہ بھی اسلام کے لیے جا رہے ہو، ہم کہاں برداشت کرتے ہیں۔ حضرت صہیب بن سنان رومی نے پہلے ان کو دھمکی دی، سمجھایا، دھمکی دی، پہلے سمجھایا عقل کرو، پھر دھمکی دی۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے میں کتنی بڑا تیر انداز ہوں، تمہیں نہیں پتہ نا کتنی بڑا تیر انداز ہوں، ایک بھی نہیں بچ پائے گا، جب تک میری ترکش میں تیر ہیں میں چلاتا رہوں گا، اور ہر تیر نشانے پہ لگے گا، نشانہ میرا خطا نہیں کھاتا، تم میں کوئی نہیں بچے گا، ہٹ جاؤ تم۔ وہ پیچھے تو ہٹ گئے لیکن راستہ روکی کھڑے رہے۔ حضرت صہیب نے فرمایا تمہیں مال چاہیے نا؟ مال تمہیں مال چاہیے؟ فلاں جگہ پر میرا مال رکھا ہوا ہے، جاؤ تم میرا مال اٹھاؤ، میں مال لے کے نہیں جا رہا، مال تم اٹھاؤ، مجھے جانے دو، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے اور ہجرت کرنی ہے۔ جب انہوں نے سنا کہ مال پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور بہت سا مال ہے، تو کافر مشرک ہوتا ہی مال کا پجاری ہے نا، ہوتا ہی مال کا پجاری ہے، وہ راستہ چھوڑ دیا۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ تو میرے دوستو اب دیکھو کہ اپنے مال کو چھوڑنا، اپنے کنبے قبیلے کو چھوڑنا اور دین اسلام کے لیے مارے کھانا برداشت کرنا، یہ سب ان کے لیے آسان تھا، لیکن دین کو چھوڑنا ان کے لیے مشکل تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا مشکل تھا۔ حضرت صہیب نے ہجرت کر کے یہ بتا دیا کہ ہمارے پیش نظر اسلام ہے، دین ہے، ہجرت کرنا ہمارے لیے آسان ہے، مال کوئی وقت نہیں رکھتا، جان کوئی وقت نہیں رکھتی، بال بچے کوئی وقت نہیں رکھتے، کنبہ قبیلہ کوئی وقت نہیں رکھتا، اگر ہمارے پیش نظر ہے تو دین اسلام ہے۔ تو اس طرح ہجرتیں ہوئیں، اس طرح قربانیاں ہوئیں، اس طرح یہ سلسلے چلے۔ میرے دوستو آج 1400-1500 سال کے بعد بھی ہم مسلمان ہیں اور کہہ سکتے ہیں وہی قرآن ہمارے پاس ہے جو 1400 سال پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ پیارے پیغمبر کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے،
جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی تھی، آج اگر ہم جانچنا چاہیں، پرکھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو ہمیں وہ منوان وہ چیز مل سکتی ہے خالص۔ وجہ کیا ہے؟ قربانیاں۔ حضرات صحابہ کرام کی قربانیوں کی وجہ سے اور ان کے قربانیوں کے نتیجے میں دین ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ہم نے دین کے لیے قربانی نہ دی تو یہ سلسلہ کہیں اللہ نہ کرے رک نہ جائے، یہ سلسلہ ہم نے آگے منتقل کرنا ہے۔ کسی کی محنت کے نتیجے میں ہم مسلمان، ہم ایسی محنت کر جائیں کہ آنے والی نسلیں وہ مسلمان۔